اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 181 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے. آیت نمبر 181 کا ترجمہ ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں. نعوذ باللہ. ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو. اچھا، یہ آیت نمبر 181 کا ترجمہ جو ابھی میں نے سنا ہے، نعوذ باللہ، اس میں کیا کہتے تھے یہود و نصارہ؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 245 میں بھی یہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. تو اس آیت پر جو ہے یہود و نصارہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص کر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تو فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ان کو فرما دیا، بتا دیا کہ ہم نے تمہارے اس قول کو باقاعدہ لکھ لیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی تھی، بہت ہی بڑی گستاخی. اس قول میں اللہ کی شان میں گستاخی تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو جتلا دیا کہ تم جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہوئے آئے ہو، اور یہ جو تم نے کام کیے یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو یہ سارے جرائم جو تم نے کیے ہیں یہ میری بارگاہ میں درج ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں درج ہو چکے ہیں، جن پر عنقریب تمہارے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ گے اور کبھی نہیں نکلو گے. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو یہ جو ہے یہود و نصارہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا. خاص کر یہ بات یہودیوں نے کی کہ اللہ تو نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ فقیر ہے جو اپنے بندوں سے مانگ رہا ہے. کیونکہ ہم پڑھ کر آئے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اللہ کا اس سے مراد ایک ایمان والا ہی جانتا ہے کہ اللہ اس سے کیا فرما رہے ہیں، کہ کون ہے اللہ کی راہ میں جو لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. تو یہ مطلب اللہ کو قرض ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو قرض دینا ہے. تو قرض اسی کو دیا جاتا ہے جو آپ کو واپس کرتا ہے. تو اللہ کو جو قرض دے گا تو وہ اس کو کس شکل میں واپس کرے گا، یہ ایک ایمان والا ہی جانتا ہے. ایک لا علم کافر انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. آیت نمبر 182 کا ترجمہ ہے: یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر یہود و نصارہ کو، خاص کر کے یہودیوں کو، کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. یہ جو تم منہ سے بکواس کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ جو ہے وہ کچھ، اس کے ہاتھ تو خالی ہیں، وہ تو کچھ دے نہیں سکتا. تو تم اس طرح کی جو باتیں کرتے ہو، یہ ہیں تمہارے اعمال. یہ تم جو اعمال اپنے کر رہے ہو یہ تمہارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ پیش کر دیے جائیں گے تمہیں جب حشر کا میدان ہوگا. تو یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے. جو تم اس دنیا میں کر رہے ہو یہ تمہارا بدلہ ہے، تم ابھی سے دیکھ لو. اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو رحمت اور برکتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. بھلا ایک مالک اپنی مخلوق پہ کس طرح ظلم کر سکتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو مثال ماں کے ساتھ دی ہی نہیں جا سکتی. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی مثال نہیں دی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. آیت نمبر 183 کا ترجمہ ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے
جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ اچھا، اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے۔ ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو حابل اور قابل کی بھی قربانی کو جو ہے وہ اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش کر کے ایک میدان میں رکھ دیا تھا، اور پھر آگ نے جو ہے وہ حابل کی قربانی کو جو ہے آ کر جلا ڈالا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ تو پہلے یہ معاملات ہوتے تھے کہ قربانی کو رکھ دیا جاتا تھا، صدقات کو، اور جسے آگ آسمان سے ایک آتی تھی اور جلا ڈالتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو اسی طرح ان یہودیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی صدقات کو جلا ڈالے۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا جو ہے وہ کوئی صدور نہیں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں، اس لیے ہم اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کیوں لائیں، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جبکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کی دعا سے جو ہے آسمان سے آگ آتی تھی اور اہل ایمان کے صدقات کو اور قربانیوں کو کھا جاتی تھی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ نبی برحق ہے۔ تو یہودیوں نے یہ جو ہے ایک بات جو ہے بڑی دلیل بنا کر پیش کر دی، لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ اگر ٹھیک ہے یہ ایک بات کو تو بڑی چاپلوسی اور چالاکی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی آسمان سے آگ آتی تھی اور یہ اور وہ، تو ان سے یہ پوچھیں کہ جو یہ معجزے لے کر بھی آئے تو پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیوں کیا جو تمہاری ہی طلب کردہ نشانی لے کر آئے تھے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی مضبوط دلیل دے دی کہ وہ ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرتے وقت پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سچے ہو تو بتاؤ پھر تم نے پیغمبروں کو کیوں مار ڈالا، کیوں قتل کیا، جب وہ تمہاری ہی کہی ہوئی قربانیوں کو جو ہے آسمان سے جو ہے آگ کا معاملہ جو ہوتا تھا اس کے مطابق تمہارے ہی عقیدے کے مطابق جو ہے وہ نشانیاں لے آتے تھے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ آیت نمبر 184 کا ترجمہ ہے، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتابیں لے کر آئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک عام دائی بھی ہوتا ہے، ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے توحید کو بیان کرتے ہیں، بدعت کو بیان کرتے ہیں کہ بدعت نہ کریں، شرک نہ کریں، تو لوگ جب نہیں مانتے تو ہمارا بھی دل جو ہے وہ بڑا ٹوٹ جاتا ہے اور ہم ایک دم غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیا انہیں اللہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری سی بات ہے ایک بشر تھے، بے شک کہ افضل بشر تھے، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، ایک عام انسان نہیں تھے، لیکن تھے تو انسان ہی، نفسن تو انسان تھے، تو ان کو بھی جو ہے ان کا بھی جو دل بہت تکلیف میں آ جاتا تھا، بہت پریشان ہو جاتے تھے، بہت دکھ میں ہوتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ جو ہے اس بات سے پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودیوں کی ان فضول باتوں سے بد دل نہ ہو، ایسا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ لوگ یہی سب کچھ کر چکے ہیں۔ جو بھی اللہ کی روشن دلیلیں یعنی کتابیں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، تو ان کے ساتھ بھی یہ لوگ اسی طرح سے پیش آتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے آپ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، کیونکہ ابھی تو یہ جو ہے شروعات ہے، آگے آگے جو ہے وہ بہت کچھ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ
فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ جو ہے اس سے پریشان نہ ہوں۔ آیت نمبر 185 کا ترجمہ ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اکثر کر لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں کہ جی دنیا کی زندگی بھی تو ضروری ہے، دنیا کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے ہمارا امتحان آخرت کے لیے اس دنیا میں ہی لیا جا رہا ہے، یہیں پہ جو ہماری کھیتی ہے وہ آخرت کے لیے کٹے گی، کھیتی تو ہم نے اس دنیا میں ہی بونی ہے، تو یہ دنیا کے بھی معاملات ضروری ہیں، لیکن اس کی اصلیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دی ہے کہ یہ دھوکے کی جنس ہے، یعنی زندگی جو دنیا کی ہے وہ ایک دھوکہ ہے، وہ اصلیت نہیں ہے، اور تا قیامت یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ ابداً ابدا والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات بتا دی گئی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر ذی روح جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہونے والی ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر انسان کوئی کھلی عیاشی اور کھلم کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا، اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور موت جب اس کا کام تمام کر دے گی تو وہ پھر اگلی دنیا یعنی برزخ میں چلا جائے گا، اور پھر برزخ سے اٹھا کر ایک تیسری دنیا ہوگی جہاں پر حشر کا میدان قائم کیا جائے گا، اور وہاں پر اسے اپنے ایک ایک اعمال کا جو ہے وہ گن کر بدلہ دیا جائے گا، نہ تو اسے جو ہے بے انصافی کی جائے گی، اس کے ساتھ فل ٹائم طریقے سے انصاف کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو آگ سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ جو جہنم کے عذاب سے ہٹا دیا گیا اور کامیاب ہو گیا وہ، یعنی کہ جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، تو وہ ہو گیا اصل میں کامیاب۔ تو دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی جنس ہے، یعنی یہاں پر ہمارے جو رشتے ہیں، جو معاملات ہیں، یہ ہماری سمجھ لیں ایک کھیتی ہے، ہماری ایک آزمائش ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ دھوکہ ہے۔ تو جو آپ کو جو رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیے، ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، اور یتیم و مسکین جو کچھ بھی ہے، یہ سب یہاں پر آپ کی ایک آزمائش ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارا مال، یہ سب تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں اور فتنہ بھی ہیں۔ اگر تو اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ معاملات رکھو گے، اللہ کے حکم اور شریعت کے حساب سے، رسول کے نقش قدم پر اپنے بیوی، بچے، ماں باپ اور تمام دنیا والوں کے ساتھ تعلقات رکھو گے، تو وہ تمہارے لیے باعث اجر ہوگا، نہیں تو وہی تمہیں فتنے میں داخل کر دے گا۔ تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، یہ دنیا کی ساری چیزیں پھر تمہارے لیے دھوکہ ہو جائیں گی۔ ادروائز جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ تو مومن اپنے آپ کو آزاد ہونے کے باوجود شریعت کے معاملے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس کو برائیوں سے قید کر لیتا ہے، اچھائیوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں دنیا کی برتنے کے لیے دی ہیں، اور ان کو برتنا ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا آپ کو دھوکہ نہ دے دے، کسی بھی رشتے کی شکل میں، مال کی شکل میں، یا کسی بھی اور شیطانی وسوسے کی شکل میں۔ آیت نمبر 186 کا ترجمہ ہے، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کو بھی، اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اچھا، اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی درج ہے، کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، نام یاد رکھیے گا، جب بھی رئیس المنافقین یہ اس کا لقب تھا، لقب بن گیا تھا کہ اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، ابھی یہ مطلب مشرکین میں سے ہی تھا، تو جنگ بدر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ اس نے جو دکھاوے والا اسلام تھا وہ بھی ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے تھے، ان کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے، تو راستے میں مجلس میں مشرکین، یہود
اور یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس لگا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے گزری اور مٹی بھی اڑی، تو اس پر بھی انہوں نے بڑا ناگواری کا اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر جو ہے رکے راستے میں اور اسلام کی دعوت دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے بڑے گستاخانہ کلمات بھی کہے. تو وہاں پر بعض مسلمان تھے، وہ بھی جو ہے وہ ذرا غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے اور ان کی جو ہے طبیعت پوچھی اور ان کو یہ واقعہ بھی سنایا، جس پر انہوں نے پھر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو عبداللہ بن ابی یہ باتیں یہ اس لیے کرتا ہے، یہ اس کی یہ تکلیف اور اس کی نفرت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے لوگوں کو یہ پورا تیار کر چکا تھا اور اس کی تاج پوشی ہونے ہی والی تھی کہ اللہ نے آپ کو مدینہ بھیج دیا اور جو ہے لوگ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اس کی جو ہے اس کا یہ خواب دھرے کا دھرا رہ گیا. تو یہ اس کا خواب بھی ادھورا رہ گیا جس کا اسے بڑا صدمہ پہنچا ہے. تو اس کی یہ باتیں اور یہ بغض اور یہ جو دشمنی ہے یہ اس لیے بھی آپ کے ساتھ بہت کرتا ہے. تو یہ ایک قصہ تھا جس کے اوپر اب آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً بڑے ہمت کا کام ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خاموشی اختیار کی، اور جبکہ جھگڑا بھی ہونے والا تھا، کچھ صحابی بھی وہاں موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا، اور ہمت کا کام ہے درگزر سے کام لینا. اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہماری کوئی جو ہے بے عزتی کرے یا کوئی ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے یا کچھ ہو تو ہم انہیں جو ہے قرآن کی آیات ضرور سنائیں، جواب ضرور دیں، لیکن جو ہے درگزر سے کام بھی لیں، حکمت کے ساتھ انہیں اللہ کا حکم بھی سنا دیں تاکہ وہ ڈریں بھی، اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے آخرت کے عذاب سے بچیں. اگر آپ کسی کی غلط بات کو صرف جو ہے وہ چپ کر کے برداشت کر لیں تو آپ کے لیے تو وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، وہ اپنی اس روش سے کبھی ہٹے گا نہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے نصیحت بھی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے تاکہ وہ اللہ سے ڈرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، لیکن آپ کو بھی درگزر سے اور صبر سے کام لینا چاہیے. آیت نمبر 187 کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. ان کا یہ بیوپار بہت ہی برا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں بھی درج ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور انہیں چھپانا نہیں. اور لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، مفادات کے لیے، اپنے کمپلیٹ مفادات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے اس عہد کو بھی پس پش ڈال دیا، کیونکہ وہ تو اللہ کی ہر حکم کو پس پش ڈال چکے تھے اور یہ تو ان کا پرانا شیوا تھا، یہ تو وہ حضرت موسیٰ کے دور سے کرتے چلے آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اسی کو وہ پس پش ڈال چکے تھے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بغض اور حسد کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی جو ہے نہیں بیان کیا لوگوں سے، بلکہ الٹا چھپایا. ان کے علماء جو تھے یہود کے، وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کے اور نام تھے درج تھے ان کو چھپاتے تھے، اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، لیکن وہ باوجود اس کے اپنے بغض اور حسد کی بنیاد پر اسے چھپا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اور یہی معاملہ آج ہمارے دین اسلام علماء کے ساتھ بھی کچھ زیادہ تعداد میں علماء کے ساتھ کثرت سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے مفادات کے لیے، کچھ چندوں کے لیے اور کچھ اور اپنے دوسرے دینی مفادات کے لیے حق بات کو چھپا لیتے ہیں، یا اپنی جو شہرت کو
اور تعداد کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ باطل ہیں تو اس کی طرف وہ زیادہ مڑ جاتے ہیں اور اپنی شہرت اور عقیدے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے غلط بیانی کرتے ہیں اور قرآن کی ان باتوں کو اور ان حکموں کو چھپاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے وہ اس کو بدل کر بیان کر دیتے ہیں کہ اس سے مطلب اللہ کا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ آیت ہے یہ ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، ہر داعی کے لیے ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے ان سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو اسے لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دینوی یا دنیاوی غرض ہیں اور مفادات ہیں ان کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو بھی حق کو چھپاتے ہیں اور قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کو ہٹا کر علماء کی اور اماموں کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور مشہور کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں اور سمجھ لیں کہ اپنے مفادات کے بدلے انہوں نے اس کو بیچ ڈالا۔ تو یہ ایسا کام کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن جو ہے آگ کی انہیں لگام پہنائی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت نمبر 188 کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفی کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کر دیے جائیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کیا کہتے ہیں 4 نے اور جتاؤ 12 نے۔ تو یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر اس آیت کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی اپنے آپ کو پسند کرنے والے بہت سے لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے جو ہے کچھ علماء اور کچھ لیڈر، ان سب میں بھی یہ بیماری عام ہے۔ اور آیت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں صرف تحریف کے علاوہ، تحریف کے تو وہ مجرم تھے ہی، مگر وہ اپنے مکروہ اور اپنے ان کرتوتوں پر بھی خوش ہوتے تھے جو انہوں نے کیے ہوتے تھے، کہ وہ بڑے اپنے ان اعمال پر بڑے خوش بھی ہوتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ حق اور سچ بتانے والوں کا قتل کیا یا انہیں جھٹلایا، تو وہ اس کو بڑے فخر سے بتاتے تھے۔ تو یہی حال آج کل کے ہمارے باطل گروہوں کا بھی ہے جو آپس میں بٹ گئے اور وہ خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور اللہ کی آیات میں جو ہے وہ مانوی طریقے سے تحریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس کی عربک ہمیشہ محفوظ رہے گی، لیکن معنوں کے اعتبار سے ایک لفظ کا معنی وہ، جیسے فرض کریں کہ الوسیلۃ کا معنی عربی میں قرب کے ہیں، اس کو وہ واسطہ اور ذریعہ کر دیتے ہیں، تو پوری آیت کا معنی ہی چینج ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ معنوی طریقے سے تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں قرآن کو، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں، اور یہ ان کے جو دجل و فریب، دجل مطلب کذاب، جھوٹ سے ہی نکلا ہے، تو اپنی یہ جھوٹ اور فریب کاری پر انہیں جو ہے وہ داد وصول کرنی ہوتی ہے۔ اکثر کر آپ نے دیکھا ہوگا علماء جو ہے وہ چیخ کر اور بیان کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، اور پھر بیان کرتے کرتے اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیں نا بھائیوں بتائیں نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھائی یہ، اور اس طریقے سے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک خاص پرٹیکولر، اس وقت ایک عالم میرے ذہن میں تھا تو مجھے یاد آ گیا، میں اس کا نام نہیں لوں گی، اللہ اسے ہدایت دے، تو وہ اکثر کر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بہت داد وصول کرنے کے لیے بھی جو ہے آئے ہائے 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 ہائے، اور اس طرح سے رک کے اور اس طرح سے ایک عجیب و غریب ایکٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ بات کو بیان کی جاتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ داد وصول کرنا ہوتی ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو یہ آج داد وصول کرنے کے لیے جمع غفیر جمع ہوتا ہے اور ان لوگوں سے داد وصول کی جاتی ہے۔ علماء بڑے جو ہے وہ بڑی چاپلوسی اور بڑی چرب زبان کے ساتھ جو ہے ان سے داد وصول کرتے ہیں اور انہیں چرب زبانی کے ساتھ ہی
تحریف کر کے آیات کو بیان کرتے ہیں. عربک پڑھتے ہیں، اب لوگوں کو تو عربک کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن اس کے ترجمے میں پھر اپنی باتیں شامل کر دیتے ہیں، سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کر پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کا بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ صحیح ہی ہے. اس لیے اگر عربک نہ بھی آئے تو آپ ترجمہ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ صحیح بات ہے یا نہیں. اس لیے ترجمے کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. آیت نمبر 189 کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کے بعد کیا بات کی کہ یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور دادیں وصول کرتے ہیں تو یہ بھلے جو کچھ بھی کر لیں، انہیں عذاب سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بڑی داد دے رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور جمع غفیر ان کے آس پاس موجود ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اس وجہ سے جو ہے عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے، بلکہ یہ دردناک عذاب میں، کیونکہ وہ رب ہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے. اسی اللہ کے لیے تمام بادشاہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے ہم نہیں جانتے. تو یہ سب کچھ، کیونکہ زمین اور آسمان کے علاوہ جنت ہے، جہنم ہے، ان کے کتنے درجے ہیں، اور اللہ کا عرش ہے، بہت کچھ ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، الا یہ جتنا کہ علم ہمیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو گیا، ہم صرف وہی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ تمام کی تمام بادشاہی، ہر چیز پر اللہ ہی حکمران ہے، بادشاہ ہے، اکیلا واحد بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے آج آل عمران کی آیت نمبر 189 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی، اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح احادیث کو ہمارے دلوں کی روشنی، ہمارے آنکھوں کی روشنی، ہمارے کانوں کی روشنی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. ہماری زندگی ایمان پر کرے، ہماری موت ایمان پر کرے، ہماری زندگی اور موت ایمان کے ساتھ ہو، اور جب ہم فوت ہوں اس دنیا سے رخصت ہوں تو کلمے کی شہادت دیں اور اللہ کا کلام ہماری زبان پر ہو، اور ہم نماز کی حالت میں ہوں جب ہماری روح قبض کی جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا